جو چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہمارے سے سوالش نہیں ہوتا وہ چیزوں کے بارے میں آج پورے کے پورے پریشان ہیں، پورے کے پورے پریشان ہیں۔ آج خاص طور سے عورتوں میں ایک بڑا مسئلہ، کوئی ان کی بازو والے انہوں کیا کیا لا ڈالے، کیا کیا اچھا کر لے ڈالے گا، تو یہاں جو ہے گھر والے شوہروں کا کو جان کھاتی، انہوں دیکھو وطا کما لے ڈالے، وطا جما لے ڈالے، تمہیں کرنے ہوا نہیں، انہوں کرنے ہوا نہیں۔ یہ خود میرے سامنے آپ کو ہمارے ایک ساتھی خدا کو بتائے، میرے ایسا سا معاملہ پیش آیا۔ بلکہ دیکھو مقدر کی روزی ہے وہ، اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ بانٹ دیا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بلکہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود بولی اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان میں روزی کو بانٹ دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا اے اللہ کسی کو کم کسی کو زیادہ کی دیا، ہم نہ بھی کروڑ پتہ بنانا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہی میرے بندو اگر میں سب کو ایک برابر کر دیتا تو دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں تھا۔ دیکھو مثال کے طور پر لے لو، ایک آدمی کھیت کا مالک ہوتا ہے، ایک آدمی کھیت کا مالک ہے، اب انہیں کھیت کا مالک کھیت رکھ لے بیٹھا گا تو کھیت میں فصل ہوش نہیں آتی، اس میں کھیت میں کام کرنے کے واسطے ہزاروں لوگوں کا کام کرنا۔ اب وہ ہزاروں لوگ ہی مثال کے طور پر لے لو، نٹی لگانے کے واسطے، نٹی لگانے میں ٹریکٹر چلانے کے واسطے آدمی ہونا، اور اسی طرح ہل چلانے کے واسطے آدمی ہونا، پھر اسی طرح سے نٹی لگانے کے واسطے آدمی ہونا، پھر اسے کڑے کاٹنے کے واسطے آدمی ہونا، پھر دوا مارنے کے واسطے آدمی ہونا، پھر جو ہے وہ جو ریڈی ہونے کے بعد جو ہے پھر اسے گاڑیاں چلا کو اسے آدمی ہونا، پھر وہ تورنے کے واسطے آدمی ہونا، پھر اسے پاکی صفائی کرنے کے واسطے آدمی ہونا، بھرنے کے واسطے آدمی ہونا، پھر جو ہے دکان کو پہنچانے کے واسطے آدمی ہونا۔ یہ تمام لوگ جتنے کام کر رہی نا، اب میں خالی مثال دے رہا ہوں سو، آپ غور کریں یہ ایک فصل آنے کے واسطے کتنے ہزاروں آدمیاں کام کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی سے کیا یہ ہزاروں آدمیاں جتنے کام کر رہی نا فصل گھر میں آنے کے واسطے، یہ تمام لوگوں کو میں کروڑ پتہ بنا ڈالا، تو انہوں کام کو کیک جاتی، انہوں جا کو کڑا کیک کرتی، انہوں کروڑ پتہ بن گئے، تو انہوں نٹی کیک لگانے جاتی، انہوں کروڑ پتہ بن گئے۔ تو بات سمجھ رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کریں، کسی کو مالک بناتی، کسی کو غریب بناتی، تاکہ ایک آدمی کا سہارا بنے اور دنیا کا نظام چل سکے، ورنہ دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں تھا۔ آج ہمیں کیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیے ہیں، تو ہمیں اسی میں جو ہے کیا کرنا، صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اتنا تبھی تو دیا نا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ، ایسا بولتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے زندگی گزر جائے گی۔ یہ نہیں بلکہ جو ہے حسد جلن، انہوں اتنا کما لے ڈالے، انہوں اتنا جما لے ڈالے، ہمارے ہاتھ سے ہوا نہیں، یہ کیا ہے 60-70 سال کی زندگی میں یہ چیزیں سوچ کر اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے سے زیادہ جو ہے کم عقل والے کوئی نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کون کر لیتا ہے کہ انہیں عقل مند کر کو بول رہی نبی، ہمیں کسے عقل مند بول رہی ہے؟ دیکھو جو انہیں کتنا ہوشیار ہے، انہیں اتنے تولے سننا جمایا، انہیں اتنے بلڈنگاں بھنجایا، انہیں اتنا وہ کریا، انہیں اتنا وہ کریا، یہ ان کو عقل مند ہمیں بول رہی ہیں۔ نبی اور اللہ کے رسول کسے عقل مند بول رہی؟ جن کے پاس کیا بھی نہیں ہے، بس انہیں ایمان و اعمال کے ساتھ انہوں جو ہے موت کی تیاری کر لیے، انہوں عقل مند کر کو انہوں بول رہی۔ اب ہمیں نبی کی بات کو ماننا کی کیا یہاں کے دنیا کے آدمیوں کی باتوں کو ماننا؟ تو اس لیے جو ہے فرمایا ہم جو ہے یہ چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس حال میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا ہے انہوں اسی حساب سے زندگی گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریبی میں رکھا ہے وہ بھی اسی حساب سے زندگی گزارے، بس جو ہے کوشش تو کرتے رہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کو بیٹھنے کا گھر میں، یہ نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا، لیکن مقدر کی روزی جتنی ملی اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کو جو ہے زندگی گزاریں گے، اور عبادتوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی جو ہے ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد کام دے گی، ورنہ جو ہے دنیا بھی گئی ہاتھ سے برباد اور آخرت میں بھی جو ہے ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اس لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔